اگر آپ سیریسلی کسی کو کرٹیسزم کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ ناراض ہو جائے گا، لیکن آپ اگر ذرا مزاحیہ طریقے سے کارٹون کے جوک کے ساتھ اس کو اگر نشاندہی کریں تو شاید وہ اس کو ہنستے ہوئے برداشت کر لے گا۔ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ان کنورسیشن ود۔ آج ہم بات کریں گے امیجز پہ، امیجز چینج کے لیے کیا رول پلے کرتے ہیں، تو امیجز کا رول ہماری زندگی میں کیا ہے، یہ سب ہم جانیں گے آج صابر نظر سے۔ صابر نظر ایک مشہور شخصیت ہیں، کارٹونسٹ ہیں۔ صابر صاحب نے شروع کیا تھا آرکیٹیکچر سے، تو یہ جناب یہ 3 سال، جب 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے تو 3 سال یہ پوری کر چکے تھے، تو پھر ان کو خیال آیا کہ جی میں نے آرکیٹیکچر نہیں کرنا، میں نے تو پینٹر بننا ہے۔ تو پھر وہاں پھر آپ نے واٹر کلرز کیے اور آپ کے بہت سارا کام آپ کا پینٹنگ پہ تھا، تو یہ کارٹون کہاں سے آ گیا؟ مجھے شوق تو تھا پینٹنگ کا، تو مجھے تو ایکچولی پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کالج ہے جہاں پہ پینٹنگ پڑھاتے ہیں، تو کسی سے مجھے پتہ چلا کہ اس طرح ہے، اور میں نے چونکہ میتھس اور FSC کے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے آرکیٹیکچر کے لیے اپلائی کر لیا، اور چونکہ میری ڈرائنگ اور وہ اچھی تھی تو میں سلیکٹ بھی ہو گیا۔ سو 3rd ایئر میں آ کے مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ بہت ہی بورنگ، اور میرے لیے بورنگ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو دوست آرکیٹیکٹ پڑھ رہے ہیں وہ برا نہ منا جائیں کہ جی ہمارے پورے شعبے کو، ہمارے اسپیشلٹی کو یہ بورنگ کہہ رہے ہیں۔ ہاں نہیں، بلکہ اب میں نے جب اپنا گھر بنایا تو مجھے لگا کہ یار اس میں بڑی اچھی کیا کہتے ہیں وہ ہے، آپ بلکہ مجھے اب شوق ہو گیا ہے، آپ کہیں تو کہ ایک اور گھر بنانا چاہیے۔ تو اسی لیے پھر میں نے دوسرا کچھ اور بھی وجوہات تھیں، ہم لوگ ایک اسٹرائک کر رہے تھے NCA میں اس کے کالج ڈگری کے لیے، اور اس وقت جو ہے چونکہ ہم لوگ اسٹرائک میں بزی تھے تو میں فیل ہو گیا، اور وہ مجھے پتہ تھا کہ اگر میں نے ریپیٹ کیا تو مجھے یہ فیل کر کے ایکسپیل کر دیں گے۔ دوسرا مجھے شوق بھی تھا پینٹنگ کا، تو میں نے وہ چھوڑ دیا، سو جوائن کیا فائن آرٹس۔ سو ہوا ایسے کہ میرا جو دوست تھا لیاقت علی، وہ فائن آرٹس میں تھا، ہم لوگ روم میٹ میں تھے، وہ کام کر رہا تھا دا فرائیڈے ٹائمز، تو اس کو ایک اچھی جاب مل گئی، تو اس نے کہا میں تو جا رہا ہوں اور تم اگر میری جگہ 1 مہینہ کام کرو کہ اگر مجھے وہ جگہ نہ پسند آئی تو میں پھر واپس آ جاؤں گا، تو تم 1 مہینہ میری جگہ دا فرائیڈے ٹائمز کام۔ سو میں 1 مہینہ کام کیا وہاں پہ، اور چونکہ میرے واٹر کلرز تھے، ڈرائنگ اچھی تھی، تو وہ نجم سیٹھی جو ہے ہمارے ایڈیٹر، اس نے کہا کہ یار تم بالکل جیسے ہاتھ گلو میں فٹ ہوتا ہے ایسے فٹ ہو گیا، اور واٹر کلر پہلی دفعہ شاید پاکستان میں نے ہی کتنے سال ہو گئے آپ کو کارٹونز بناتے ہوئے؟ میں نے اسٹارٹ کیا تھا 91 میں، سو اب اس جنوری 2021 کو 30 سال ہو جائیں گے جو، اور یہ ہے کہ فرائیڈے ٹائمز میں اس دن سے اب تک کام لازماً مظلوم ہے آپ۔ جی اچھا، آپ کچھ دوستوں کی جو آپ نے بھی کارٹونسٹ کانفرنس بھی بلائی تھی، اور آپ اس کے پہلے پریزیڈنٹ ہیں یا آپ کیا ہیں؟ کنوینر ہیں، سوری، آپ اس کے پہلے کنوینر بھی ہیں، اور آپ کے دوست ہیں، تو آپ سے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو ناراض ہوں گے کہ اچھا خاصا کارٹون بن رہا تھا، آپ یہ کلر کہاں سے لے آئے؟ وہ کلر لا کے باقیوں کے لیے مشکل تو نہیں پیدا کر دی؟ ایک لیول پہ ایکچولی چونکہ اس وقت زیادہ تر جو پیپرز تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ تھے، کچھ فرنٹ پیج جو ہے کلر ہوتا تھا، تو چونکہ وہ کلر کر رہے تھے لیکن کارٹون بلیک اینڈ وائٹ جا رہا تھا، تو میرا چونکہ واٹر کلرز ویسے ہی مجھے وہ تھا، میں نے جب یہ بنایا تو سب نے بڑا پسند کیا، جو اور بھی نیوز پیپر کے ایڈیٹرز تھے، تو وہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ایک فرائیڈے ٹائمز کی ایک شناخت بن گئی، اور تقریباً ہاف پیج تھا فرائیڈے ٹائمز کا، فرنٹ پہ ہاف پیج یہ کلر کارٹون۔ سو یہ بہت سارے شروع میں تو لوگوں نے، دوستوں نے کہا کہ نہیں ایکچوئل کارٹون تو بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے تم ویسے ہی سرخی پاؤڈر کرتے ہو، بٹ ایونچولی ناؤ اٹس پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اب زیادہ تر جو کارٹونز ہیں وہ کلر ہی ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی اب کلر ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کن کن جگہوں پہلے بتا دیں، کن کن اخباروں میں کیا یا آج کل کر رہے ہیں؟ پہلے تو میں فرائیڈے ٹائمز کے لیے کام کرتا رہا، اس کے مختلف جو اور میگزینس تھے جیسے نیوز لائن، ہیرلڈ کے لیے کام کرتا تھا، لیکن
فل ٹائم جو ہے آپ میں فرائیڈے ٹائمز، پھر اس کے بعد میں نے ڈیلی جوائن کیا ڈیلی ٹائمز، اس کے بعد میں پاکستان ٹوڈے گیا، پھر میں اب ایکسپریس ٹریبیون کے لیے ڈیلی کام کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ایک آن لائن ہے اخبار جو برٹش اخبار ہے انڈیپینڈنٹ، اس کی ایک اردو ورژن پاکستان میں چھپتا ہے، اس کے لیے بھی بناتا ہوں کارٹون۔ رفلی ہم کتنے 100 میرا خیال ہے ہزار کہ کوئی 5-10 ہزار تو بنا لی ہوں گے۔ بگ نمبر بگ۔ مجھے یہ دوستوں کو بتا دوں کہ صابر صاحب ایک کتاب پہ بھی کام کر رہے ہیں جو بہت جلدی آپ دیکھ سکیں گے، ان کے سلیکٹیو کارٹون جو 30 ایئرس کی ہسٹری ہے، یہ اس کو بھی تھرو کارٹونز کمپائل کر رہے ہیں، جو بڑی انٹرسٹنگ ہوگی ہم سب کے لیے، کیونکہ اس ایرا کو ایک امیج کے ذریعے جیسے وہ ایکسپلین کریں گے، اور اسی کو ہم جب جوڑ رہے ہیں ان کے چینج کے ساتھ، تو اس کو بھی ہم کہیں آگے ایکسپلور کریں گے۔ پر ان جتنے بھی آپ نے کارٹونز بنائے ان میں سے آپ کا کوئی فیوریٹ کارٹون ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ مجھے آج بھی بہت پسند ہے؟ میرے تو بے شمار ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جو مجھے اچھے لگے، آپ سے میں نے مانگ بھی لیے تھے۔ ایک تو تھا جو پاکستان میں مائنورٹیز کے جو ڈیمینشنگ جو ان کے حقوق اور ان پہ اٹیکس ہو رہے تھے۔ کارٹونز کے جو امیج ہے یہ چینج میں کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ ایک تو اس کے تھرو جو ہے ایجوکیشن کمیونیکیشن کو جو آئیڈیاز ہے وہ سب سے زیادہ فاسٹ ہے۔ جو آرٹ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پتہ ہے کہ کون سی وہ پینٹنگز تھیں جنہوں نے ایک پورا ماحول بنا دیا، اور اس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آئے ان پینٹنگز کو دیکھنے، اور وہ انہیں لگتا تھا کہ وہ پینٹنگز ریپرزینٹ کرتی ہیں دا آئیڈیلز جو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے تھے، کہ جو آپ ایک ویژن دیکھنا چاہتے ہیں ایک فیوچر کا کہ کیسا ایک معاشرہ ہوگا، تو اس میں ایک پینٹنگ ہے جس میں انہوں نے چونکہ یہ منارکی کے لیے یا کنگ کے خلاف یہ وہ ہو رہی تھی، تحریک چل رہی تھی، فرینچ ریولوشن، اور یہ جمہوریت لانا چاہتے تھے، تو سب سے پہلے جو ڈیموکریسی تھی وہ ایتھنز کی تھی، تو انہوں نے گریک ایلیمنٹس ایتھنز کی بلڈنگز کے جو سمبلز ہیں وہ یوز کیے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ کی مختلف فارمز نے، اور ہمیشہ نئی فارمز نے رول پلے کی ہے کسی بھی سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے، ٹرانسفارمیشن کے لیے۔ آپ کوئی نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں اور اس دنیا میں مساوات چاہتے ہیں، آپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کا پہلے اس کا خواب یا امیج آپ کے ذہن میں ہونا پڑے گا۔ تو اس کی جو امیج کو اگر آپ ڈپکٹ کر سکیں اور اس کو بنانے کے لیے جو اس کا ویژولائزیشن جو کر سکیں، وہ آپ کارٹون میں بھی کرتے ہیں، اور اس کو شاید میں تھیٹر میں بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک اسپیس، ہم کولیکٹیو اسپیس کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو خواب دیکھنا ہے اور جو امیجینیشنز ہے، جو کریٹیوٹی ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو امیج کمیونیکیشن بھی جوڑ دیتا ہے، تو یہ دو ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ہمیں کریٹیو ہونے کے لیے، جو کریٹیولی چیزوں کو رسپونڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور چینج میں کیسے یا چینج پہ اثر کیسے ڈالتا ہے وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا۔ آپ کی کتاب کا ٹائٹل جو سہیل بڑائی صاحب کی کتاب کا ٹائٹل تھا، آپ پہ تو بلا پورا الزام ہے کہ آپ نے ان کی کتاب بین کروا دی۔ جیسے آج کل پابندی ہے میڈیا کے اوپر، آئی تھنک کہ وہ اس کو سب سے زیادہ ایکسپوز کر دیا بین کر کے۔ تو اب جو اگر پہلے 10,000 لوگوں نے کتاب پڑھنی تھی، تو اب میرا خیال میں 10 لاکھ لوگ کتاب پڑھیں گے، اور وہ ٹائٹل جو شاید وہی 10,000 لوگوں نے دیکھنا تھا، اب وہ ہر شخص نے دیکھ لیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ ٹائٹل۔ سو آئی تھنک یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے۔ کتاب کا نام آپ کو بتا دوں وہ تھا جی یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ چلیے اب ایک اس نوٹ کے ساتھ صابر، آپ کی ویژول، آپ کی جو کریٹیو سفر ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ، یا جو سب سے زیادہ آپ جس سے پیشنیٹ ہیں، جس پہ اوپر سارا کرتے ہیں، وہ آپ کا پینٹنگس ہے، بوتھ واٹر کلر بھی اور آئل کلر میں بھی کرتے ہیں۔ آپ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ جب ہم نے کالج میں تھا تو وہ ضیاء کا آپ کہہ لیں پیک کا پیریڈ تھا، 82 سے 85، بلکہ میں تو پھر چونکہ آرکیٹیکچر چھوڑ کے فائن آرٹس آ گیا، تو پھر میں 2 سال ایکسٹرا بھی رہا 87 88 تک۔ سو جو میری پینٹنگ تھی وہ، اور اس وقت جو ہمارے ارد گرد بھی تھا، وہ انٹرنیشنل آرٹ کا بڑا چرچا تھا کہ اس خطے میں کیا ہے، جو ماڈرن موومنٹس ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔
تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اپنے خطے کی جو کہانیاں ہیں، جو لیجنڈز ہیں، جو متس ہیں اور جو کلرز ہیں، ان کو جو ہے سبجیکٹ بناؤں گا. سو میرا جو ٹائٹل تھا وہ تھا گلمپسز آف نیٹو آرٹ. تو میں اسی پہ کام کرتا رہا. پورٹریٹس میں کالج آنے سے پہلے بناتا تھا. اب دوبارہ میں نے پھر وہ شروع کیے. پورٹریٹس کیسا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کووڈ کیسی پینڈیمک ہے، اس سے پتہ نہیں کوئی بچے گا بھی کہ نہیں. تو اپنے جو ہے دوست، قریبی دوست، والدین، بہن بھائی، ان کے پورٹریٹس میں بنا لوں. اچھا. تو ویورز ہمیں ایک اور ایکسپیرینس بھی کیا صابر نے اور ہم نے مل کے، کہ ہم نے آپ کہہ لیجیے کہ اسٹریٹ آرٹ کے لیے میورلس پینٹ ہوئے. یہ میورلس تھا کہ جی ہم انٹرفیتھ ہارمنی کو دکھا سکیں، اپنے کلچر کو دکھا سکیں. تو ذرا وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا وہ بتائیے، اور کیا کیا کہاں کیا آپ نے وہ بھی بتائیے. وہ ایسا ہوا کہ جیسے میں نے کہا کہ امیج جو ہے اس کی جو امپورٹنس ہے، اور اس کے تھرو آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. اور میں یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو آرٹ ہے اس تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہے. تو میرا یہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم لوگ والز کے اوپر جو ٹاپکس کے اوپر جو ہے پینٹ کریں، تاکہ لوگوں کو ایک تو ان کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہو آرٹ کا. یعنی ہم آرٹ کو گیلریز سے آپ سمجھے لوگوں تک لے جانا چاہتے ہیں اسٹریٹس میں. دوسرا یہ تھا کہ ینگ آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا جائے، ینگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ، فریش آئیڈیاز کے ساتھ. سو ہم لوگ مل کے ہی ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتے تھے اور پھر اسی کو پینٹ والز کے اوپر. تو اس میں ہم لوگوں نے جو ہے خاصے لاہور اور اسلام آباد میں کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی بلڈنگ میں ایک بنائی، ایک ہم لوگوں نے NCA کی وال کے اوپر بنایا، پھر ایک ویلنشیا ٹاؤن میں بنایا، ایک لوہاری گیٹ کے ساتھ ایک اسکول ہے وہاں پہ ہم نے پینٹ کیا. پھر لوک ورثہ میں اسپیشلی وہاں جو کلچر ہے اور جو لوک ورثہ میں جو ہے اس تھیم کے اوپر، اس کے اوپر ہم نے ایک وال پینٹ کی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہاولپور میں بھی کچھ کیا تھا. ہاں ایگزیکٹلی بہاولپور میں وہ تو بہت اچھا آئی تھنک ایکسپیرینس تھا. بہاولپور کے جو وہ ایکچولی تھا پیس اینڈ ریلیجس ہارمنی کے اوپر. وہ بہاولپور ویسے بھی شہر بڑا خوبصورت، اس کی ایک اپنی شناخت ہے. اور ہم لوگوں نے وہاں 5 میورل کیے تھے. تو ہمارا یہ مقصد تھا کہ جب ہم یہ کہیں تو اس میں کوئی ایک تھیم ہونا چاہیے، ایک پرپز ہونا چاہیے کہ اس میں ہم کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی، اگر ویژول بھی کمیونیکیشن ہے، اور کمیونیکیشن ہم اپنے پاکستان کو خوبصورت کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ہارمنی ہو، اپنے رائٹس کو جانیں، تو اس میں ویژول آرٹس کا جو آپ کا استعمال ہے، اور یہ بلکہ اس پہ میوزک کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے کہ ڈفرینٹ آرٹ فارمز کو کیسے ہم جوڑتے ہیں. آئی تھنک میں نے اس پہ پہلے بھی کام کیا تھا. جو فرسٹ کانسٹیٹیوشن کے جو بیسک جو رائٹس ہیں، میرا خیال میں ان میں کوئی 17-18 کو میں نے ایک السٹریٹ کیا تھا سیوک ایجوکیشن کے لیے. کیونکہ وہاں پہ بھی یہی آئیڈیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی جو لینگویج ہے، اور کانسٹیٹیوشن کو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خاصا مشکل اور ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک وکیل سمجھ سکتا ہے. سو اسے میرا پھر یہی خیال تھا کہ اس کو عام فہم بنانے کے لیے اور لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس کو امیجز میں بیان کرنا ضروری ہے. اور پھر وہ میں نے کیا ہے. سو ہوپفلی اس تھیٹر میں ہم اسے استعمال کریں گے، کیونکہ جو امیج ہے میرا خیال ہے وہ جو مختلف جو بڑے ثقیل اور ایسے جو کانسیپٹ ہیں اس کو بڑے مزاحیہ لائٹ طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے تھرو کارٹونز. اور یہی میرا خیال ہے سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے. اگر آپ سیریسلی کسی کو کرٹیسزم کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ ناراض ہو جائے گا. لیکن آپ اگر ذرا مزاحیہ طریقے سے کارٹون کے جوک کے ساتھ اس کو اگر نشاندہی کریں تو شاید وہ اس کو ہنستے ہوئے برداشت کر لے گا. لیکن اگر سیریسلی آپ نے اسے کہا تو وہ اس پہ شاید غصے میں آ کے تو آپ کے ساتھ اس کی لڑائی بھی ہو جائے. سو یہ اس لیے زیادہ
communicatable medium. جب آپ پینٹ شروع کیا آپ نے یا جب آپ کرتے تو آپ کو بہت طرف سے کوئی پریشانی یا کوئی لوگوں نے کوئی مخالفت کی تھی جس سے آپ کو لڑنا پڑا ہو؟ جو آج بھی لوگ ڈرائنگ، کیونکہ ہمارے کالجز اسکولس میں بھی ڈرائنگ اپنے اب نہیں رہے ہیں، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ ہمیں کچھ بتائیے. ہاں ڈیفینیٹلی. میں جب فائن آرٹس کیا تو میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں جو ہے کوئی اب پیسے ویسے نہیں بھیجوں گا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ اس پروفیشن میں تو کوئی پیسے نہیں ہیں اور یہ تو بھوکا مرے گا. تو مطلب وہ اس نے کہہ تو دیا، بٹ یو نو ہی سپورٹڈ می. وہ میرے دوست کو پیسے بھیج دیتے تھے جب کہ اسے ضرورت پڑے. تو وہ اس کا جو ذہن میں تھا. اور ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ تم کسی دن ساغر صدیقی کی طرح کسی دن روڈ پہ جو ہے پڑے ہو. سو یہ تو جنرلی رول تھا لوگوں کی پرسیپشن کے جو آرٹسٹ ہیں وہ بھوکے مرتے ہیں. کلچرلی بھی تھا کہ جی پینٹ نہیں کرنا چاہیے یا پینٹ کے خلاف بھی، تو کیا اس طرح کا بھی کوئی آپ کو فیس کرنا پڑا؟ ہاں یہ ڈیفینیٹ ہے. آئی تھنک مجھے یاد ہے کہ میں جب گھر جاتا تھا اور پشاور کے ارد گرد تو میں پینٹ کرنے باہر چلا جاتا تھا. اور مجھے جو ہے مجھے یاد ہے کہ یہ افغان جہاد کے بعد جب میں گیا تو مجھے پھر کچھ لوگوں نے جو ہے روکنے کی بھی کوشش کی کہ یہ غیر اسلامی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور تو مجھے یعنی اس سے پہلے مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. میں جہاں بھی چاہتا تھا بیٹھ جاتا تھا اور پینٹ کرتا تھا. وہ زیادہ تر پہاڑ اور وہ سین ہی ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد مجھے لگا کہ اب میں فریلی نہیں بیٹھ سکتا. تو ایک لیول پہ یہ تھا. ایون سوات میں بھی مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ مطلب یار یہ اچھا کام نہیں ہے، آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے. سو یہ ہے جنرلی. اور میں آپ کو ابھی جب انٹرویو سے پہلے باہر ایک مجھے فقیر ملا تو بڑا اس کا انٹرسٹنگ حلیہ تھا. تو میں نے کہا میں تمہاری تصویر لے. میں نے کہا شاید اس کا میں واٹر کلر بناؤں. تو اس نے کہا نہیں تصویر نہ لو، ویسے پیسے دینے تو دے دیں، میں تصویر نہیں اترنی. اور وہ میں حالانکہ اسے پیسے نکالے تھے. اس نے کہا نہیں. یہ بتاؤ پھر اگر یہ حالات ہیں تو پھر جو ینگ لوگ ہیں جو آپ کے پاس ڈرائنگ سیکھنے آتے ہیں یا جو ویژول آرٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نہ سیکھیں؟ نہیں میں یہی کہوں گا جیسے میں نے کہا کہ جب میں سٹارٹ کیا تو اس وقت تو یہی تھا کہ آرٹسٹ بھوکے مرتے ہیں. بٹ اب زمانہ بدل گیا، سچویشن بدل گئی ہے. اب پینٹنگز جو ہیں وہ آئی تھنک اچھا خاصا ایک پروفیشن ہے جس میں آپ اچھی ارننگ ہو سکتی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ آگے 15-20 سال بعد میرا خیال ہے کہ شاید اس سے بھی بہتر ہوگا ماحول. جو ایسے فیلڈز ہیں جو اس وقت ہمیں لگ رہے ہیں کہ شاید اس میں اتنی ارننگ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ہم یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آگے 15 سے 20 سال میں یہاں پہ حالات بدلیں گے، ڈیولپمنٹ ہوگی، پروگرس ہوگی، ایجوکیشن ہوگی. سو اس سے مایوس ہونے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. دوستوں میں یہ کیوں بار بار ان سے سوال کرتا ہوں؟ کیونکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے اپنے فل ہیومن پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا ہے تو آپ کو کریٹیو ہونا چاہیے. اور کریٹیوٹی آرٹ سے جڑی ہوئی ہے، خواب سے جڑی ہوئی ہے، امیجنیشن سے جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں وہ چانسز بہت کم ملتے ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ نہ کم بھی ملیں تو آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں. بات بالکل کہ جو آپ کا پیشن ہے اس کو فالو کریں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ریئلائز ہو جائے گا جو اکنامکلی بھی آپ کی. اور ایک چیز جو ینگ جو لوگ ہیں ان کے لیے کہ جو آج کا دور ہے اس میں آپ جیسے میں کارٹونسٹ کی مثال اپنی دوں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں. جو میرا اخبار ہے وہ کراچی سے چھپتا ہے، دوسرا ایک اسلام آباد سے، ایک لاہور سے. سو میں نیٹ کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو چیزیں بھیجتا ہوں. اب اگر میرے اخبار کو مجھ سے ایک اچھا کارٹونسٹ آسٹریلیا میں مل جاتا ہے، اسے ہائر کر لیں گے جیسے انہوں نے کراچی سے مجھے ہائر کیے ہوئے. سو اب میرا جو کمپٹیشن ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، میرا کمپٹیشن اب انٹرنیشنل پوری دنیا کے ساتھ ہے. تو جو ینگ ہیں ان کو جب کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو انہیں پاکستان کو نظر میں نہیں رکھنا چاہیے، انہیں انٹرنیشنل پورا فیلڈ. پھر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی جائیں گے آپ وہ نہیں پیچھے نہیں رہیں گے. لیکن اگر آپ صرف لوکل اپنے سٹی یا
कंट्री तक रहेंगे, मेरा ख्याल है कि वो फ़ायदा नहीं होगा। तो बात साबर ने और खोल दी कि दुनिया में 2 ज़बानें हैं जो इंटरनेशनल हैं, एक कंप्यूटर की ज़बान और एक तस्वीर की ज़बान। आप अगर इसमें से आपको आर्ट करते हैं तो आप पूरी दुनिया में अपने आर्ट को बेच सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, और आज के सोशल मीडिया और डिजिटल की जो ग्राउंड्स हैं वो हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं। और इसी पॉइंट पे हम आज की गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे दोस्तों से जिन्होंने अब तक माटी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हम कंटेंट बनाते हैं आप तक पहुँचे। और अगर आपके कोई सवाल हो साबिर नज़र से, मुझसे, तो हमें ज़रूर नीचे भेजिए, हम आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। साबिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और बड़ी मज़ेदार डिस्कशन रही, और होपफुली हमारे दोस्तों को भी, सुनने वालों को भी ये पसंद आएगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।